السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء وامام المرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن اقتدى بهدیہ واستنى بسنتہ الى یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما۔ وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذا الخير خزائن وإن لتلك الخزائن مفاتيح، فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير۔ میرے محترم دوستوں اور بھائی اور عزیز طلبہ، میرا اور آپ کا تعلق مدرسہ کے ساتھ ہے۔ میری اور آپ کی نسبت ان کتابوں کے ساتھ ہے۔ اس علم کے ساتھ ہے۔ مدرسہ میں داخلہ لے لیا تو مدرسہ کے ساتھ ایک تعلق قائم ہو گیا ہے، ایک نسبت قائم ہو گئی۔ یہ کون ہے؟ یہ طالب علم ہے۔ علم کو حاصل کرنے والا ہے، اپنے اندر علم کو اتارنے والا ہے، علم کے مطابق اپنے آپ کو بنانے والا ہے۔ کتاب کون سی ہے اور علم کون سا ہے؟ کتاب تو اللہ کی کتاب ہے اور علم اللہ والا علم ہے۔ علم اللہ والا علم ہے، کتاب اللہ والی کتاب ہے۔ مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک ہزاروں نہیں لاکھوں ادارے ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، جہاں علم سکھایا جاتا ہے۔ دنیاوی علم سکھایا جاتا ہے۔ یقیناً 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 اس میں بھی انسانیت کا نفع ہے۔ دنیاوی علم میں بھی انسانیت کا نفع ہے۔ مادی نقشے بہتر سے بہتر بن جائے، عمدہ سے عمدہ بن جائے، انسان کا فائدہ مادی وسائل سے بہتر بن جائے، ان تمام اداروں کا مقصد ہے، لیکن دینی ادارے کا جو مقصد ہے وہ سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع، سب سے اجل اور اقدس ہے۔ ان مدارس میں اللہ والا علم بتایا جاتا ہے، اللہ والا علم سکھایا جاتا ہے۔ اب مدرسے کو وقت دیتے ہو،
مدرسے کو آپ جوانی دیتے ہو، مدرسہ آپ کو کیا دیتا ہے؟ مدرسہ آپ کو علم دیتا ہے۔ اس نصاب میں جو آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس نصاب میں مکمل نبی والی زندگی محفوظ اور موجود ہے۔ یہ ادارہ آپ کو محمدی بنانا چاہتا ہے، جہاں آپ کا دل پر محنت ہو، زبان پر محنت ہو، نگاہوں پر محنت ہو، دماغوں پر محنت ہو، سچائی آپ کی زبان پہ آ جائے، یہ محنت ہے۔ حیا آپ کے آنکھوں میں آ جائے، یہ محنت ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری آپ کا دن اور رات میں آ جائے، یہ محنت ہے۔ الف لام میم سے لے کر والناس تک اللہ کا کلام سمجھ میں آ جائے، یہ محنت ہے۔ نبی اور نبی کی خوبصورت زندگی سمجھ میں آ جائے، یہ محنت ہے۔ العلم نور، علم روشنی ہے۔ تو آپ یہاں پر اس روشنی کو اپنے اندر اتارنے کے لیے تشریف لے آئیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ نبی کی زندگی ہے۔ اللہ کا کلام کا ایک ایک حرف ساتوں آسمان اور ساتوں زمین سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ یہ سرمایہ ہے۔ دنیا بھر کی مالیت اور دنیا بھر کی کارخانے اور دنیا بھر کی بازاریں اور دنیا بھر کی تجارت، یہ سب کے سب ایک ذرے کے برابر کی حیثیت بھی نہیں رکھتے ہیں، اور آپ کے پاس جو سرمایہ، اس کا ایک حرف ساتوں آسمان اور ساتوں زمین سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اب کہنے والا، سوال کرنے والا یہ سوال کر سکتا ہے کہ استاد یہ قیمت معلوم تو نہیں ہوتی دنیا میں، یہ قیمت نظر نہیں آتی اب؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک دن آئے گا جب کہا جائے گا این حفظۃ القرآن، جب یہ اعلان کیا جائے گا این المؤذنون، جب یہ اعلان کیا جائے گا این الائمۃ، نماز کی طرف بلانے والے کہاں ہیں؟ تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارنے والے تھے کہاں؟ متقی نوجوان کہاں؟ علم والا نوجوان کہاں؟ تو اس وقت اس سرمایہ کی قیمت سامنے آئے گی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک اور شبہ کوئی نہیں ہے، یہ برحق کتاب ہے، یہ بلند کتاب ہے، یہ عظیم کتاب ہے۔ یہ سراپائی روشنی کا نام ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے، یہ رہنمائی کی کتاب ہے۔ اب جتنے اس کتاب میں کمالات ہے، جتنے اس کتاب میں خوبیاں ہیں، اب یہ کتاب دوستو اور بھائیو، یہ کتاب آپ کا اس سینہ مبارک میں محفوظ ہے۔ تو
تو آپ کے سینے میں ہدایت ہے، آپ کے سینے میں روشنی ہے، آپ کے سینے میں طاقت ہے، آپ کے سینے میں علم ہے، آپ کے سینے میں رحمت ہے۔ اب میرے محترم دوستوں اور بھائیوں اور عزیز طلباء، اس مبارک اور عظیم علم کی تقاضے ہیں۔ ایک وہ جہاز ہے، ہوائی جہاز ہے، جو بچوں کے ہاتھوں میں ہے، جس کی قیمت 100 یا 200 یا 500 یا 1000 یا 2000 یا 10,000 روپیہ۔ اس سے بچے کھیلتے رہتے ہیں اور کھیلنے کے علاوہ اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں، کھیلنے کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، اس جہاز کا کوئی تقاضا بھی نہیں ہے، کسی قسم کا تقاضا نہیں ہے۔ لیکن حقیقی جہاز، اس کی قیمت صرف اور صرف حکومت کے خزانوں میں ہے، اور اس جہاز کے مختلف تقاضے ہیں۔ شاندار عمارت کا ہونا، جس کو کہا جاتا ہے ایئرپورٹ کا ہونا ضروری ہے۔ سینکڑوں عملہ اس جہاز کی تقاضوں میں سے ہیں، خاص قسم کے پٹرول اس میں ڈل جاتے ہیں، یہ تقاضے ہیں۔ اس کو چلانے کے لیے پائلٹ کا ہونا ضروری ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ اس حقیقی جہاز کی تقاضے ہیں۔ اب اس جہاز کا کیا فائدہ ہے؟ اس جہاز کا یہ فائدہ ہے کہ 1 مہینے کا سفر اور 1 سال کا سفر چند گھنٹوں میں آدمی طے کر لیتا ہے۔ اس جہاز کا یہ فائدہ ہے۔ تو دوستو اور بھائیو، علم کے بھی تقاضے ہیں، علم کے بھی تقاضے ہیں۔ یہ علم مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ یہ کتاب مجھ سے کیا چاہتی ہے؟ یہ نبی کی وراثت، اس وراثت کے کیا تقاضے ہیں؟ سب سے پہلی بات ہے کہ یقین دل میں ہونا چاہیے، مضبوط یقین ہے کہ اس کتاب کا ایک ایک حرف حق ہے، اس کتاب کا ایک ایک حرف حق ہے، اس علم کا ایک ایک حرف حق ہے، حق اور سچ ہے۔ یہ پہلی بات ہو دوستو اور بھائیو، اعتقاد ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم سرمایہ ہے۔ اس کتاب کا پہلا تقاضا ہے، یہ حق کتاب ہے، یہ اللہ کا علم ہے، یہ مضبوط علم ہے، یہ سعادتوں کی طرف رہنمائی کرنے والا علم ہے، یہ خوبصورت زندگی کی طرف رہنمائی والا علم ہے۔ یہ پہلا اعتقاد ہے، یہ پہلا مطالبہ ہے، یہ پہلا تقاضا ہے۔ اور دوسرا تقاضا کیا؟ کہ اس کے مطابق زندگی ہو، اس کے مطابق زندگی ہو۔ اب یہ اکثر بچے ہیں 20 سال سے کم عمر کے ہیں، 20 سال سے کم ہیں۔ یہ لکڑی کے ہیں، یہ لکڑی ہے، خشک لکڑی ہے، اگر اس کو اب مڑنا چاہتے ہیں تو مڑ جائے گا؟ یہ نہیں مڑ سکتا، ٹوٹ جائے گا لیکن مڑے گا نہیں۔ اور سبز درخت ہو تو، سبز ٹہنی ہو تو جی، یہ آپ کی مثال ہے۔ اس وقت جو چیز آپ اپنے اندر لانا چاہتے ہو تو لا سکتے ہو، عمدہ سے عمدہ اخلاق اپنے اندر پیدا کر سکتے ہو،
سچائی ہو اپنے اندر پیدا کر سکتے ہو. امانت داری اپنے اندر لا سکتے ہو. حیا اپنے اندر لا سکتے ہو. تقوی اور پرہیزگاری اپنے اندر لا سکتے ہو. صفائی اور پاکیزگی اپنے اندر لا سکتے ہو. خوبصورت نماز اور نماز کی پابندی اپنے اندر لا سکتے ہو. دعا کی طاقت اپنے اندر لا سکتے ہو. کیوں؟ اس وقت آپ کی یہی مثال ہے، خشک دہنی جیسی ہے. آپ کے اندر قابلیت زیادہ ہے، آپ کے اندر قابلیت زیادہ ہے. تو یہ علم کا دوسرا تقاضا ہے. خوبصورت علم، اس کے مطابق خوبصورت اعتقاد، اس کے مطابق خوبصورت زندگی، خوبصورت اخلاق. اس علم کا یہ اثر ہے دوستو اور بھائیو. تو اب حضرات کس لیے آئے یہاں پر؟ صرف اور صرف اپنے آپ کو بنوانے کے لیے آئے ہیں، بننے کے لیے آئے ہیں. جس طرح اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں فرمایا وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اے موسیٰ میں نے تجھ کو بنا لیا، اپنی ذات کے لیے بنا لیا. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، میں نے تجھ کو بنا لیا اور اپنے لیے بنایا. یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان بنتا ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں آدمی بنتا ہے. دل بن جائے، آنکھ بن جائے، کان بن جائے، سوچ بن جائے، دل بن جائے، روح بن جائے، پھر کیا ہوگا؟ رب محمد کی قسم، رب محمد کی قسم، آپ سے زیادہ دنیا میں کوئی قیمتی انسان اور قیمتی سرمایہ کوئی نہیں ہے. پھر کیا ہوگا؟ پھر دوستو اور بھائیو ان ہاتھوں میں طاقت ہوگی، ان ہاتھوں میں طاقت ہوگی، ان آنکھوں میں طاقت ہوگی، اس زبان میں طاقت ہوگی، ان کانوں میں طاقت ہوگی، ان دلوں میں طاقت ہوگی. کیسی طاقت ہے؟ میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. کیسی طاقت ہے؟ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں تشریف فرماتے ہیں تو اتنی دیر میں ایک نوجوان اندر داخل ہوا تھا مسجد نبوی میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کی طرف دیکھ کر فرمایا یا فتى، اے نوجوان، یا فتى لقد ابکیت اعینا من الملائکة کثیر، لقد ابکیت اعینا من الملائکة کثیر. اے نوجوان، کل تمہارے رونے سے بہت ساری جماعتوں کو رلا دیا. تمہارے رات کے وقت رونے کی وجہ سے فرشتوں کی باری جماعت کو آپ نے رلا دیا. یہ طاقت تھی، یہ طاقت تھی. اخلاق بہت بڑی طاقت ہے، دعا بہت بڑی طاقت ہے، ایمان بہت عظیم طاقت ہے، نبی کی سنت بہت عظیم طاقت ہے. اب یہ آپ کا بننا ہے. تو تیار ہے اس کے لیے بھائی؟ کس کام کے لیے؟ بنانے کے لیے. ادارے میں کیا ہے؟
ادارے میں کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت عطا فرما دی ہے، محنت کرنے کی طاقت، کرنے کی طاقت اپنی ذات پہ لگا کر اپنے آپ کو قیمتی بنا لیں۔ محنت کرنے کی طاقت اپنی ذات پہ لگا کر اپنے آپ کو قیمتی بنا لیں۔ تو آخری بات یہ عرض کر دیتا ہوں دوستوں اور بھائیوں، یہاں اب حضرات صرف لفظیت کو سیکھنے کے لیے نہیں آئے، الفاظ کو سیکھنے کے لیے نہیں آئے، نہیں، خوبصورت زندگی کو سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ خوبصورت زندگی، الفاظ کے ساتھ ساتھ حقائق کو اپنے اندر اتارنے کے لیے آئے ہیں، الفاظ کے ساتھ ساتھ اپنے اندر روشنی کو اتارنے کے لیے آئے ہیں، الفاظ کے ساتھ ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ آپ کے سامنے آ جائے۔ تو جس طرح نماز سیکھنے کی چیز ہے، اسی طرح بلند اخلاق یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے۔ جس طرح لوہے پر، لکڑی پر، پلاسٹک پر محنت کی جاتی ہے اور یہ چیز جو ہے اس کی قیمت اعلیٰ سے اعلیٰ اور زیادہ سے زیادہ ہو جاتی ہے، اسی طرح ایک محنت ہے جو آپ اپنی ذات پہ لگا کر اپنے آپ کو رب عظیم کے سامنے اپنے آپ کو اپنی قیمت کو اعلیٰ سے اعلیٰ بنوانا ہے، یہ ایک محنت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ۔ اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللہم انا نسألک حبک وحب من يحبک وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك۔ اللهم إنا نسألك الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة۔ اللهم انصر طلبة العلم يا أرحم الراحمين وأيدهم يا كريم وارفعهم على كثير من خلقك يا أرحم الراحمين۔ اللهم املأ قلوبهم إيمانا وحكمة وعلما ونورا وهدى يا أرحم الراحمين، واجعلهم قرة أعين لآبائهم وأمهاتهم وأساتذتهم يا كريم، ونزل رحمتك وبركتك على هذا المسجد وأهله يا أرحم الراحمين، واجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔